السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ دستک دینے والا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں رکھوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کیا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک رات قدر والی رات ہے جسے شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سے لے کر 70 سال تک، یا زیادہ سے زیادہ 90، لیکن 100 مکمل ہوتے ہوتے انسان دنیا سے ٹپک جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور یہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے فضیلت والی رات عطا کی، یعنی شب قدر۔ رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ماہ رمضان خیر و برکت، عبادت، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے، سجاتا ہے،
اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کی تقاضوں کو پورا کیا۔ جانتے ہیں روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام منکرات اور شہوات کو چھوڑنے کا نام کیا ہے بھائیو؟ روزہ ہے۔ ان چیزوں سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے۔ بہت سارے بھائی رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں چغل خوری، غیبت، جھوٹی باتوں میں، طرح طرح کی باتوں میں فضول باتوں میں لگا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تک اللہ کے بندے روزے سے ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری کے خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ یہ اس مہینے کی چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس کا استقبال کریں۔ کیا ویسے ہی جیسے ہر مہینے کا استقبال ہم اللہ کی نافرمانیوں اور غفلت سے کرتے ہیں، یا اس انداز سے کہ ہم اس کی خصوصیات اور فضائل سے بہرور ہو سکیں اور جنت میں داخلے کے اور جہنم سے آزادی کے مستحق ہو سکیں؟ ظاہر سی بات ہے جو انسان گناہ سے بچ گیا، فضول باتوں سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو غلط باتوں میں، چغل خوری، غیبت میں لگا رہا، ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت کے پردے چاک کر دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ یہ عزم صادق کرتے ہیں، یہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور سعادتوں سے ایک مرتبہ پھر نوازتا ہے۔ تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ کس موقع کو؟ رمضان کو۔ پتہ نہیں ہم میں سے ایسے بھی بھائی ہیں جو رمضان پائیں گے یا نہیں پائیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، اور بہت سارے ہمارے دینی بھائی دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے بھائیوں، جو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں، ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں۔ جو چیزیں ہمیں کھانے پینے کے لیے خریدنی ہے اسے ابھی خرید لیں تاکہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، تحلیل و تسبیح میں لگے رہیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہی۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے کچھ خصوصی اعمال اور وظائف ہیں۔ نمبر 1 روزہ۔ ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجل للصائم فرحتان۔ کہا للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقائه ولخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بھائیوں، کہتے ہیں کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر 10 گنا سے لے کر کے
700 गुना तक मिलता है। लेकिन रोजे की बात यह है, अल्लाह कह रहा है कि रोजा एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र देता हूं, क्योंकि रोजेदार सिर्फ मेरी खातिर, मेरी रजा के लिए अपनी जिनसी ख्वाहिश, खाना पीना छोड़ देता है, अपनी खुशी को तर्क कर देता है, और ये उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कस्तूरी से भी ज्यादा पाकीज़ा होगा। इसलिए भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज रोजा है, नफिल नहीं। अगर कोई इंसान बगैर उज़्र शरई छोड़ देता है तो गुनाहगार होगा। जब इस रोजे की इतनी फजीलत कहा कि जो है उसके मुंह की बू, ये मुश्क जो अंबर है उससे भी ज्यादा पाकीज़ा होगा, और कहा कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। नंबर 1, जब वो इफ्तार करेगा तो उसे खुशी महसूस होगी, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो खुशी महसूस होगी। एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। ये सही बुखारी की हदीस है। जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नियत से यानी इखलास के साथ रखे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये फजीलत और अजर अजीम सिर्फ खाना पीना छोड़ देने से हासिल नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका मुस्तहिक सिर्फ वो रोजेदार होगा जो सही मानों में रोजों के तकाजे भी पूरे करेगा। जाहिर सी बात है, जो उसके शरायत हैं, जो रोजे के आदाब हैं, उससे भी उसे मलहूज रखना होगा। ऐसा नहीं है कि रोजा रखा और फिल्म भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, जो है हंसी मजाक भी कर रहा है, नहीं, बल्कि रोजे की हालत में इन चीजों से बचना होगा। और रोजा के अलावा अय्याम में भी, औकात में भी हमें बुरी चीजों से बचना है। इसी तरीके से जैसे झूठ, गीबत, बदगोई और गाली गलौज, धोखा यानी फरेब वगैरह धोखा देने से भी बचना है, और इस किस्म के तमाम बेहूदगियों और बदअमलियों से भी इज्तनाब करेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतुन बिअन यदा तआमहु व शराबहु। सही बुखारी। जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। और फरमाया, इदा काना यौमु सौम अहदिकुम फला यरफुस यौम इज़िन वला यस्खब फ़इन शातमहु अहदुन औ क़ातलहु फलियकुल इला अमरुन साइम। कहते हैं कि रोजा एक ढाल है, रोजा एक ढाल है। जब तुम में से किसी का रोजा हो, यानी कोई रोजा से हो या रोजे का दिन हो, तो वो ना दिल लगी की बातें करे और ना शोरो शगब करे। अगर कोई उसे गाली दे या लड़ाई करे तो क्या कहे, मैं अना साइम, मैं रोजे से हूं, ये कह करके अपने रोजे को बचा ले। सही बुखारी 1903, सही मुस्लिम 1151। यानी जिस तरह ढाल के जरिए से इंसान दुश्मन के वार से अपना बचाव करता है। देखते हैं कि जो है जब 2 आदमी के बीच में या 2 गरोह के बीच में जब लड़ाई होती है तो जो है रोकने का एक जरिया होता है कि हम कैसे उससे बचें। देखिएगा पुलिस वगैरह को, पुलिस वगैरह को जो है एक रोकने वाला होता है कि नहीं, अपने जो हम कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रहें। तो ऐसे ही रोजे की मिसाल है भाइयों।
اور اسے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اس طرح جو روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا، گویا اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ اس لیے جب ایک انسان روزہ رکھے تو اس کے ہاتھوں اور کانوں سے بھی جو ہے اس کا کیا ہے، کان بھی روزے سے ہوتا، اس کی آنکھیں بھی روزے سے ہوتی، اس کی زبان بھی، اس لیے کہ روزے کی حالت میں تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی روزے تو رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جب آپ اسلام کے دوسرے ہی رکن کو ڈھا دیے تو پھر آپ کا روزہ کہاں سے ہوگا؟ مکمل نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہا کہ ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائیو؟ نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو پھر آپ مسلمان کیسے روزہ رکھنے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے چاہے روزے سے ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، قیام اللیل، دوسرا عمل قیام اللیل ہے۔ اسی کو بہت سارے لوگ تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، ہے جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح جو ہے لوگ کہتے ہیں، ہے نا، ایک ہی نام ہے، قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے، تراویح کہیے، نام ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں قیام اللیل دوسرا عمل قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ کہتے ہیں ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کو دیکھے، چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان سب جو ہے رمضان المبارک میں تراویح میں جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد اللہ ماشاء اللہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی نہیں، بلکہ یہ عہد کر کے جائیے، یہ عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں جس طرح سے رمضان میں ہم جس طرح سے نماز پڑھتے تھے یا نماز پڑھیں گے، اسی طرح سے جو ہے غیر رمضان میں بھی ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے۔ قیام اللیل، رات میں جو ہے جاگ کر کے اللہ رب العالمین سے رونا، گر گرا کر کے دعا کرنا، یہ عہد کریں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، یعنی اخلاص دل کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راتوں کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ جو ہے قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع سجود کرتے تھے کہ جو ہے پیر پھول جاتا تھا، پیر سوج جاتا تھا، پیر سوج جاتا تھا۔ لہذا ہم تو کم سے کم جو ہے جتنی طاقت ہو اس طاقت کے مطابق تہجد کی نماز پڑھیں، یا نہیں اگر آپ وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم جو پنج گانا نماز جو ہے 5 وقت کی جو نماز ہے اسے ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہم بھی
اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. کس کا؟ قیام اللیل کا. اور ہر دور کے اہل علم و صلاح اور اصحاب زہد و تقوی یہ امتیاز رہا ہے. خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. رات کا یہ تیسرا آخری پہر اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. جیسی بات ہے لوگ جو ہے تہجد کے لیے رات کے تہائی حصے میں بیدار ہو کر کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے، اور کہتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر روز آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کرتا ہے. کون ہے؟ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو اس کو جو ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں ان کو عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. اللہ خود کہہ رہا ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. صحیح بخاری. کہتے ہیں کہ کون ہے جو رات کے تہائی حصے میں بیدار ہو کر کے مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں. کون ہے جو مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرے، میں ان کو معاف کر دوں. اس لیے بھائیو نمبر 3 رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت اور صدقہ خیرات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. تیسرا کیا ہے صدقہ و خیرات کرنا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. اس مہینے میں قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آپ سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک جود و سخاوت کا مہینہ ہے، جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. لہذا ہم جو طاقت رکھتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اپنے مال میں سے خرچ کریں. آپ کے اڑوس پڑوس میں غریب مسکین لوگ رہتے ہیں، اس کو بھی دیکھ ریکھ کریں، ہے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں، وقت نکال کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ و خیرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے فقراء، مساکین، یتیم اور بیوہ اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خیر گیری، ان کی خبر گیری کرنا. لباسوں کو، لباس جو ہے بے لباسوں کو، جو جس کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کا علاج و معالجہ کروانا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروض جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرنا. اور یہ سب کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. یہ سب نجات کا ذریعہ ہے. انسانوں کو جو ہے چاہیے کہ اس سب میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. سلف صالحین میں کھانا کھلانے کا ذوق اور جذبہ بڑا عام تھا. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے افطار کرواتے تھے
اور یہ سلسلہ بھوکھوں اور تنگ دستوں کو ہی کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنا بھی شوق فراواں تھا، اس لیے کہ اس میں آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے، کھانے پر آپ دعوت دیں گے، جب وہ آئیں گے تو ایک دوسرے کے حال خبر لیتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 4، روزے جو ہے کھلوانا، روزے دار کو دعوت دینا، افطار وغیرہ کروانا۔ ایک عمل روزے کھلوانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، افطار کروایا، تو اس کو بھی روزے دار کے مثل اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کر دے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو روزہ جو ہے کھلوائیں گے، افطار کروائیں گے تو جو ہے ہمارا والا کٹ جائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ کے جو ہے اجر کو، آپ کے ثواب کو اللہ بڑھا دے گا، آپ کو مزید جو ہے ثواب ملے گا، آپ کے جو ہے اس میں روزے میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے جو ہے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ بڑھا کر دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، صحیح الترغیب 2901۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا سامان حرب دے کر، یعنی لڑائی کا سامان دے کر کے، تو اس کے لیے بھی اسی کے جیسا اجر ہے۔ نمبر 5، کثرت سے زیادہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے کہ قرآن کریم کا نہایت ہی گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہ بھی اس ماہ میں، یعنی کس ماہ میں؟ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ ہم 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، کوئی 3 روز، کوئی کچھ۔ المہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ گرچہ آپ کو 1 ماہ لگ جائے، سال بھر لگ جائے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کو جلدی پڑھنے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے جب آپ اس کے معنی اور اس کی معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کو نہ سمجھیں۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے گا ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ حفاظ کرام دور لگائیں گے، 10 دن یہاں، 10 دن وہاں، کچھ وہاں۔ ارے بھائی، وہ کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے پیچھے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ پورے قرآن مجید کو ختم کر دیں، نہیں، بلکہ آپ قرآن مجید کو ٹھہر کر اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے پیچھے جو تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو سمجھ میں آئے۔ نمبر 7، اعتکاف۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصی عبادت کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن جو ہے 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں، ایک کنارے میں گزارتے، اور دنیاوی معمولات یعنی دنیاوی کاموں کو اور تعلقات کو ختم کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، صحیح بخاری۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں
10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف کیا. لہذا یہ اعتکاف جو ہے 20 تاریخ یعنی 20 تاریخ جو شام کو 20 رمضان کی شام کو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ شام کو 20 تاریخ یعنی 20 رمضان کی شام کو مسجد میں چلے جائے اور 21 تاریخ فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں گے. کہتے ہیں اعتکاف کے معنی ہے جھک کر یکسوئی سے بیٹھ رہنا، یعنی ایک جو ہے کنارہ اختیار کرنا اور اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، تمام مشغولیات اور فضول باتوں سے گریز کرنا. اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. چنانچہ وہ اس گوشہ خلوت میں بیٹھ کر توبہ استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. چنانچہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور یہ سارے ہی کام عبادات میں شمار ہوتے ہیں. اس اعتبار سے اعتکاف گویا مجموعہ عبادات ہے. اس موقع پر اعتکاف کی ضروری مسائل بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے بتلایا تھا کہ اعتکاف کا آغاز کب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے. یعنی جو آدمی اعتکاف کرے گا 20 رمضان کو مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہی مسجد میں بیٹھ جائے گا اور 21 رمضان کو فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ بیٹھ جائے گا اس میں. اسی طرح البتہ اب کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے بلا ضرورت مسجد سے باہر اسے نہیں نکلنا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تب. اور اگر کہتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ بیمار پرسی کے لیے بھی شرکت کر سکتے ہیں، یعنی تو کہتے ہیں بیمار پرسی وغیرہ کے لیے جائے اور پھر وہ آ جائے. اس قسم کی دیگر رفاہی اور معاشرتی امور میں بھی حصہ لینے کی کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی اجازت نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ عالم اللہ جو ہے بہتر جانتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں آپ جو ہے مسجد سے نکل کر اپنی بیوی سے بھی جا کر کے نہیں مل سکتے، جنسی تعلقات وغیرہ قائم نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اس کی جو ہے کہتے ہیں البتہ بیوی آ کر مل سکتی ہے، خاوند کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی. کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو جو ہے حجرہ وہی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا حجرہ سے روم سے سر جو ہے نکال کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں پہ رکھ دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کنگھی کیا کرتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تھے، اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنے والے تھے. لیکن آج کا نوجوان کر پائیں گے ایسا؟ نہیں. ابھی تو مسجد میں اعتکاف تو مسجد میں کرنا ہے الحمدللہ، ابھی اعتکاف تو مسجد میں ہوتا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کے لیے بھی مسجد میں اہتمام ہے، پردے کا انتظام ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کو بچا لے گی، تو ایسی صورت میں عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی. لیکن اگر مسجد میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، جو ہے عزت و آبرو جانے کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اعتکاف نہیں کرے گی. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے 5 ایسی راتیں ہیں جس میں جو ہے انسان جو ہے جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. اس کے بارے میں سنیے، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت میں جو ہے حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں
بیان فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ اب جو ہے پانچ ایسی راتیں ہیں جس میں انسان کو جگنا چاہیے۔ کون کون؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 ایسی راتیں ہیں جن میں انسانوں کو چاہیے کہ بیدار ہو کر کے السلام کہتے ہیں، اس کو بند کیجئے ڈور کو ذرا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے 5 ایسی راتیں ہیں جن راتوں میں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جاگنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے بھائی جو ہے رات بھر جاگتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو اہم ہے۔ خوب جو ہے بریانی بناتے ہیں، حلوہ وغیرہ بنا کے کھاتے ہیں، نہیں، وہ حلوہ بنا کر کھانے والی رات نہیں ہے، بریانی کھانے والی رات نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق، یہ کوئی ضرور نہیں کہ پوری رات جاگے، نہیں، کچھ رات کا جو ہے کچھ حصہ آرام کیجئے، اس کے بعد جو ہے بیدار ہوئیے، پھر جو ہے تہجد وغیرہ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، ہے نہیں؟ ان 5 راتوں میں جو ہے آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر۔ صحیح مسلم 1167۔ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، پس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی ان طاق راتوں میں، یعنی لیلۃ القدر میں خوب اللہ کی عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکو۔ لہذا لیلۃ القدر کی خصوصی دعا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو لیلۃ القدر والی رات کیا ہے نا، تو میں اس لیلۃ القدر میں کون سی جو ہے دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، جو ہے معاف کرنا تجھے پسند ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا بھائیوں کہ رمضان المبارک یہ نیکی کا مہینہ، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ ان مہینہ جو ہے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو نیکی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔